ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ امام الانبیاء سید الکائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق ان باتوں کا ذکر کیا گیا تھا جو پہلی کتابوں میں مذکور تھا۔ یہ بات کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا یہ ہر مسلمان بچے کے ذمہ فرض ہے، اس لیے کہ سارے دین کا مدار یا تو قرآن کریم پر ہے یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور انسانیت کی اکثریت کے متعلق کہ معلوم بھی نہیں ہوتا کون کہاں پیدا ہوا اور کہاں مر گیا۔ اب کہ ایک بات بتاؤں تو آپ غور کریں، میں نے بھی اس پر بہت غور کیا ہے۔ اگر اس منبر پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر باقی عام انسانوں میں سے کسی کو موضوع بنایا جائے کہ اس کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے تو لوگ آپ نہیں برداشت کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ایک عام انسان کو اس منبر کا موضوع کیوں بنایا جا رہا ہے، اسے کیا سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ وہ بھی ہمارے انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، لیکن ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ ہماری ہر جمعہ کا موضوع ہے، وہ ہماری ہر رات اور ہر دن کا موضوع ہے۔ آپ کسی کو جانیں نہ جانیں، آپ پر کوئی الزام نہیں عائد ہوتا، لیکن آپ اگر
اپنے نبی میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو جانے بغیر اگر آپ دنیا سے چلے گئے، یہ تو بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک سوال اور کیا تھا آپ حضرات سے، اور بڑے ادب سے یہ پوچھا تھا، اگر کوئی غیر مسلم ہاتھ پکڑ کر کے یہ پوچھ لے کہ تم اپنے نبی کی ذرا زندگی بتاؤ، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ حضور کی تفصیلی زندگی بتانے پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حضور کی زندگی کو علی وجہ البصیرت پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات یہاں آ کر رکی تھی کہ پہلی کتابوں میں کیا کیا لکھا گیا ہے حضور کے بارے میں، اور میں نے اس میں بہت ساری روایتیں نقل کی تھی۔ اب پیچھے سے جوڑ لگانے کے لیے ایک روایت نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضور کے صفات اور حضور کا جو حلیہ تھا، چہرہ مورا، وہ اتنا واضح پہلی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ اس نقشے کو کتابوں میں پڑھ کر حضور کی تصویر بنائی گئی تھی۔ حضرت دانیال نے تصویر بنائی تھی، اور مصر کے بادشاہ نے تصویر بنائی تھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری گرجاؤں میں حضور کی اور صدیق اکبر کے اور فاروق اعظم کی مجسمے موجود تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کتنا صاف اور بالکل کلیئر نقشہ اور حلیہ حضور کا بیان کیا گیا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی حضور کا انکار کرتے ہیں، اس کی بنیاد جہالت نہیں، اس کی بنیاد حسد ہے، اس کی بنیاد ضد ہے، اس کی بنیاد اناد اور دشمنی ہے، ورنہ یہ حضور کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں جتنی اچھی طرح ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ 100 بچے میدان میں کھیل رہے ہوں، 100 بچے ہیں، الگ الگ باپ کے بچے ہیں اور میدان میں کھیل رہے ہیں۔ میں اچانک آیا تو ان 100 بچے ہوں یا 1000 بچے ہوں، ان میں سے میرے بچے کو پہچان لینا مجھے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضور کو اتنی اچھی طرح جانتے تھے یہ، لیکن اس کے باوجود اس لیے وہ ایمان نہیں لائے کہ ان کو اپنی سرداری ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ہم حضور پر ایمان لے آئیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمیں جھکنا پڑے گا، حضور کے تابع ہو کر زندگی گزارنا پڑے گا، یہ ان کو خطرہ تھا۔ اور دوسرا خطرہ یہ تھا، حضور پر ایمان لے آئیں گے تو سود، رشوت، یہ جو آمدنیاں ہیں، یہ آمدنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج بھی یہی دو بنیادیں ہیں، حق کو تسلیم نہ کرنے کی یہی دو بنیادیں ہیں، یا تو اپنی سرداری کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، یا اپنی آمدنی پر زد پڑنے کا خطرہ ہے۔ یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، راہ حق کی دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جب تک آدمی اس کو نہیں پار کر لیتا، اس وقت تک وہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا، اس کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آمینہ، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، حضور کے باپ بھی ہیں، حضور کی ماں بھی ہیں، اور حضور کو دودھ پلانے والی بھی ہیں، آگے آ رہا ہے، حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے تایا بھی ہیں۔ اچھا، حضور کا کوئی چچا نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، ان میں حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے بھائی تھے، عبداللہ سے چھوٹے کوئی بھائی نہیں تھے، اس لیے جتنے بھائی تھے وہ حضرت عبداللہ سے سب بڑے تھے، تو تایا تو تھے حضور کے چچا کوئی نہیں تھے، اس لیے کہ جو حضرت عبداللہ حضور کے والد تھے وہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے۔ ایک بات دوسرا، یہاں ذرا رک کر ایک بات سمجھو، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور صحابہ کے زمانے سے آج تک ایک ہی عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
وہ بشر ہے، لیکن حضور کی صفت وہ نور ہے. اس لیے کہ دیکھو نور کا بھی کوئی بچہ ہوتا ہے، نور کی بھی بیویاں ہوتی ہیں. کیا نور کے بھی چچا تایا، ان کی پھوپھی اور پورا خاندان خیش قبیلہ نور کا نہیں ہوا کرتا؟ ایک بات. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور بشر تھے کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اور آپ کے جیسے بشر تھے. توبہ توبہ توبہ. حضور کے جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں تھا. 1,24,000، بعض روایتوں میں 1,80,000 بھی تعداد آئی ہے. ان 1,24,000 میں ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو حضور کے ہم پلہ ہو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور بشر تھے، وہ ہمارے اور آپ کے جیسے بشر مراد نہیں. ہم تو اپنے استادوں جیسے بھی نہیں ہیں، اور ہمارے استاد ان کے استادوں جیسے بھی نہیں ہیں. اور صحابہ میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو حضور کا ہم پلہ ہو. میں اور آپ کیا ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ حضور کوئی خدا نہیں تھے، سب کچھ تھے لیکن خدا نہیں تھے. اسی لیے گزشتہ جمعہ میں نے ایک شعر آپ کو سنایا تھا. ہو سکتا ہے کہ اب شعر سناؤں تو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو. ایک شاعر کہتا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. اللہ ایک ہی ایسا ہے جو ان سے بڑا ہے، باقی سب ان سے چھوٹے ہیں مرتبے میں. آئے تو سب سے آخر میں لیکن مرتبے میں سب سے بڑے. خاتم النبیین ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں، اور ہر نبی اپنی امت کا نبی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں انبیاء کا بھی نبی ہوں. ہر نبی اپنی امت کی امامت کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں انبیاء کا بھی امام ہوں. اسی لیے حضور کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. جب حضور معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو مکے سے بیت المقدس تشریف لے گئے، فلسطین، سیریا، شام، وہاں تشریف لے گئے. وہاں تمام انبیاء کی حضور نے امامت فرمائی. اس کے بعد معراج تشریف لے گئے. معراج جو ہے وہ بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو کہا جاتا ہے. ایک سفر تو مکے سے بیت المقدس کا، اس کے بعد بیت المقدس سے ایک سفر آسمانوں کا، اسی کو معراج کہتے ہیں. معراج کہتے ہیں چڑھنے کو. آسمانوں کا سفر ہوا تھا حضور کا. تو یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بشر کا مطلب میرے اور آپ کے جیسے بشر نہیں. بشر تھے، یعنی جس طرح عام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح حضور بھی پیدا ہوئے تھے. وہ نہ فرشتے تھے، نہ جن تھے، اور نہ خدا تھے. وہ انسانوں میں تھے. انسانوں میں سے ہو اور پھر اس کا مقام اتنا بلند ہو تبھی تو پھر فضیلت ہے. ورنہ انسان کو فرشتے سے ٹیلی کیا جائے، ایک فرشتے کو انسانوں کے ترازو میں تولا جائے تو پھر اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. فضیلت اس وقت ثابت ہوتی ہے ایک آدمی ہم میں سے ہی پیدا ہو اور پھر فضل و کمال میں اتنا بڑھ جائے کہ فرشتے رشک کرنے لگے، تبھی تو فضیلت ثابت ہوگی. یہ تو بیچ میں بات آ گئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل سے لے کر کہتے میری والدہ آمینہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. نسلوں میں کفر تو آیا لیکن کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمینہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. کوئی عورت بدکاری کے راستے پر نہیں گئی، اور جائے گی کیسی؟ جس نسل سے امام الانبیاء کو برپا کرنا ہو وہ اس کی نسلوں میں سے کوئی عورت بدکاری کے راستے پر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت آمینہ کی ہی روایت ہے
حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹکا، میں امید سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی. کہتے ہیں کہ بالکل مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں حاملہ ہوں، میں امید سے ہوں، بالکل خفیف ہلکا سا. ورنہ تو جب بچہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے اور نمایاں فرق ہو جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ ماں نے بچے کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اور مرحلہ وار بچہ ادھر حمل ٹکا ادھر نہیں پیدا ہوتا. 8-9 ماہ بچے کے بوجھ کو ماں اٹھاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹکا، کہتے ہیں مجھے معلوم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں امید سے ہوں، یعنی کوئی وزن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں. اور جو سارے انسانوں کے درد کو بانٹنے آیا ہو وہ اپنی ماں کو کیسے درد دے گا؟ گزشتہ جمعہ اب جتنی پہلی روایتیں ہیں وہ آپ سن رکھے ہیں. ایک مرتبہ خود حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، نور نکل کر پوری دنیا پر چھا گیا. اور اس وقت کے رواج کے مطابق حضرت آمینہ تعبیر دینے والے کسی راہب یا کاہن کے پاس گئی اور پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں کوئی بچہ ہے اور اس بچے کی عجیب و غریب شان ہوگی، اور جب بچہ پیدا ہوگا اس بچے کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا. ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تو تعبیر دینے والا تعبیر دے رہا، کہنے والے نے کتنا سچ کہا آپ اندازہ لگا رہے ہیں. اور خود حضرت آمینہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چلی جا رہی تھی، میدان میں چلی جا رہی تھی تو پیچھے سے آواز آتی ہے یا آمینہ یا آمینہ، اے آمینہ. مڑ کے دیکھتی ہیں دائیں بائیں تو کچھ نہیں، کوئی نظر نہیں آتا. غیب کی ندا تھی. اور کہنے والا کہہ رہا ہے ابشری ابشری یا آمینہ فإنک قد حملت بأحمد. پھر دیکھتی ہے کوئی نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن آواز دینے والا برابر آواز دے رہا ہے. حضرت آمینہ سمجھا اتفاق ہے، چلی گئی. پھر دوسری مرتبہ پھر جاتی ہے تو پھر آواز آتی ہے ابشری ابشری یا آمینہ، مبارک ہو. یہ پیدا بھی نہیں ہوا، مبارک بادیاں دی جا رہی ہیں. مبارک ہو آمینہ، تو ایک احمد سے حاملہ ہے، تو اس وقت امید سے ہے، اور تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے آسمانوں میں اس کا نام احمد ہے. حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی، مبشرم. حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں نام احمد تھا، دنیا میں نام محمد تھا. احمد کے معنی زیادہ، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کے معنی سب سے زیادہ کس کی تعریف کی جائے. اللہ کے بعد جتنی تعریف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی، اور جتنا حضور کو چاہا گیا اتنا کسی کو نہیں چاہا گیا. اور جتنا قرآن کریم نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کے نام کے بغیر ہماری اذان نہیں ہوتی، حضور کے نام کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، حضور کے نام کے بغیر ہماری اتحیات پوری نہیں ہوتی، حضور کے نام کے بغیر جو ہے نہ ہماری نماز جنازہ مکمل ہوتی ہے، نہ ہمارا درود شریف مکمل ہوتا ہے. ہماری ہر اہم عبادت کے ساتھ حضور کو جوڑا گیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
جب جب اذان ہوگی تو حضور کا نام بھی جو ہے وہ گونجے گا اس سرزمین پر. جب جب بھی نماز پڑھی جائے گی حضور کا نام. کیسا اللہ نے ایک یتیم پیدا ہونے والے بچے کی شان کو بڑھایا ہے. اور جب تک آدمی اللہ کی زیادہ تعریف نہیں کرتا وہ خود قابل تعریف نہیں بنتا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ 4 آدمی تھے, ملک شام گئے, تجارت کا سفر تھا. وہاں کے کسی راہب کو پتا چلا کہ مکے سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہے, اور ان کو انتظار تھا آخری نبی کا. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کے بعثت قریب ہے. تو وہ انتظار کر ہی رہے تھے. جب قافلہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آیا؟ کہا حجاز سے ہے. کہا مکے سے آیا ہے. اچھا مکے سے آیا ہے. کہا مکے میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا. کیا وہ نبی پیدا ہو چکا؟ سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے وہ نام یاد رکھ لیا کہ ایک نبی پیدا ہوگا, اس کا نام محمد ہے. کہتے ہیں کہ وہ چاروں کے چاروں ہیں کہ ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور سے پہلے محمد نام کا کوئی نام کسی نے رکھا ہی نہیں. یہ پہلا نام تھا جو انسانوں کے ذہنوں میں القاء کیا گیا, ڈالا گیا کہ یہ نام رکھو, اور وہ آسمانوں سے اس کی رہبری کی گئی. ہر چیز نرالی ہے, نبی نرالا, اس کی ہر چیز نرالی ہے. کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے. جنات پہلے آسمانوں پر جاتے تھے, پورے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے. اور میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. اس کے بارے میں قرآن کریم نے قسم کھائی ہے, لا اقسم بہذا البلد, میں شہر کی قسم کھاتا ہوں. اور جس سرزمین میں کعبہ ہے, جس کو ھدی للعالمین کہا گیا, جو پورے عالم کے لیے ہدایت کا سبب ہے اور پورے عالم کے بقا کا سبب ہے, اس سرزمین میں حضور کو کعبہ ھدی للعالمین ہے اور میرے اور آپ کا آقا رحمت للعالمین ہے. کیسا جوڑ ہے. اور موسم پیدا ربیع الاول میں ہوئے. مشہور روایتیں بہت ہیں, لیکن مشہور روایت کے مطابق میرے اور آپ کے آقا کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی, پیر کے دن ہوئی. اور عام الفیل, جس سال ابراہ نے ہاتھیوں کو لے کر کعبے کو پامال کرنے, اسے مٹا دینے کے لیے آتا, اس سال حضور پیدا ہوئے. وہ جو ابراہ کا واقعہ ہوا اس سے 50 دن پہلے حضور پیدا ہوئے تھے. عام الفیل کہا جاتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی آنے والا ہے, جس سال نبی پیدا ہو رہا ہے آخری نبی, اس سال کفر کی طاقتوں کو پامال کیا گیا ہے. اور یہ امت کو سبق دیا گیا ہے کہ کعبے کو بے یارو مددگار سمجھ کر جب ابراہ نے حملہ کیا تو اللہ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کچل ڈالا. تم پیدا ہونے والا یہ بچہ, اسے یتیم سمجھ کر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے, اس کی دستگیری کرنے والا خدا بہت طاقتور ہے. اس کو یتیم اور بے یارو مددگار سمجھ کر کے دست اندازی کرنے کی ناپاک کوشش نہ کرو. اس کے پشت پر بہت بڑی طاقت کام کر رہی ہے. یہ سبق دینا تھا. حضرت آمینہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اضاءت منہا قصور الشام, کہتے ہیں ایک یتیم بچہ پیدا ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا پورا گھر روشن ہو گیا, اور اس روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھے.
یہ محلات اس لیے دکھائے گئے کہ اس یتیم بچے کے ہاتھوں پر وہ قیصر و کسریٰ کو حضور کے قدموں پر جھکانا ہے. ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے آج. اسی لیے ایران کسریٰ کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کو. جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہتے ہیں اس کے محل کے سامنے کے جو 14 کنگورے تھے جو اس کے کمپاؤنڈ میں خوبصورتی کے لیے بنائے جاتے ہیں, 14 کنگورے گرے. اس میں اشارہ تھا کہ اب کسریٰ کی حکومت صرف جو ہے اتنے سال چلے گی کہ اس میں صرف 14 بادشاہ ہوں گے. 14 بادشاہ ہوں گے, اس کے بعد ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں پورے کا پورا وہ روم اور یہ ایران جو ہے وہ اسلام کے ماتحتی میں آ گیا. کب ہو رہا ہے؟ لیکن ابھی حضور پیدا ہو رہے ہیں اسی وقت یہ دکھایا جا رہا ہے. بحیرہ ایک جھیل تھی, پانی کی جھیل, وہ سوکھ گئی. اور ایران کے لوگ آگ کو پوچھتے تھے. 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی. کہتے ہیں کہ جس رات حضور پیدا ہوئے وہ آگ بجھ گئی. جب عجیب و غریب واقعات ہوئے تو جو ہے وہ کسریٰ ایران کے بادشاہ نے اپنے احبار اور رہبان کو جمع کیا, علماء کو اپنے جمع کر کے پوچھا, بھائی ادھر سے خبر آئی ہے بحیرہ سوکھ گیا, ادھر سے جو ہے ایوان کسریٰ میں زلزلہ ہو گیا, کنگورے گر گئے, اور ادھر جو آگ بجھ گئی, ادھر سے یہ خبر آ رہی ہے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے. پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. روایتوں میں آتا ہے ولد یتیما, کہ اس امت کا آخری نبی یتیم پیدا ہوگا. یعنی اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا. ولد یتیمن. لہذا ابو طالب ایک مرتبہ ملک شام کے تجارتی سفر پر تشریف لے گئے. کہتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے حضرت ابو طالب بیٹھے. ایک راہب نے, گرجا کے ایک راہب نے دعوت کی, سب تشریف لے گئے, اور لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے, ان کو سامان کے بعد چھوڑ دیا گیا. جب سامان کے بعد چھوڑ دیا گیا تو سب کی دعوت کر رہا ہے. وہ راہب اسی بچے کی وجہ سے اس نے دعوت کی تھی. بڑے غور سے دیکھا. ابو طالب کو پوچھا کہ حل ترکت احدن, کیا تو نے کسی کو چھوڑ دیا؟ کہاں ایک بچہ ہے, میں اسے سامان کے پاس ہم نے بٹھایا ہے. کہ اسی بچے کی وجہ سے تو میں نے تمہاری دعوت کی ہے, ورنہ تو تمہارا یہ پہلا سفر نہیں ہے, تم نے اس طرف بہت مرتبہ سفر کیا ہے. اس بچے کو دیکھ کر میں نے دعوت کی ہے, وہ بچے کو لے آؤ. اس کے بعد اس نے, میں آگے بتاؤں گا پھر جب یہ واقعہ آئے گا, تو اس نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ تمہارا, یہ بچہ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ کہ اس کا نام محمد ہے. یہ کون ہے بچہ؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو راہب نے فوراً انکار کیا, واللہ کذبتا. کہا کہ واللہ خدا کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ تیرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس امت کا جو آخری نبی ہوگا وہ یتیم پیدا ہوگا. جب ابو طالب نے کہا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, پیدا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوئے, لیکن جس دن حضور پیدا ہوئے سارے یتیم خوش ہو گئے کہ آج یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا پیدا ہو گیا. در یتیم تھے, بے نظیر اور بے مثال موتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی. کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی کہ ایسا انہوں نے زمین کی طرف سر جھکا دیا. کہتے ہیں کہ ساجدہ, ولدہ ساجدن مرتفعا بیدی واشار بیدی. کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں گر گئے, پیدا ہوتے سجدے میں گر گئے. اب ان تمام واقعات کو اتفاق کہیں گے, سجدے میں گر گئے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے مرتفعا بیدی واشار بیدی, اور انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا, اور اس گویا اشارے سے حضور نے یہ بتایا کہ وہ جو آسمانوں میں ہے وہ ایک ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ اکبر.
میرا اور آپ کا نبی پیدا ہوتے ہوتے بھی سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی جب تک 4 آدمیوں کے سہارے سے مسجد تشریف لا سکتے تھے، مسجد آ کر ہی حضور نے نماز پڑھی ہے، گھر میں نماز نہیں پڑھی حضور نے۔ انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے، قال بعض من المؤرخین تکلم فی المہد، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف پر جب تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی تھی، حضرت موسیٰ کی جو ہے پاک دامنی کی گواہی ایک بچے نے دی تھی، اس طرح بہت سے واقعات ماضی میں آئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپنے کے حالت میں گفتگو فرمائی ہے، تکلم فی المہد، بھی بچے تھے کہ حضور نے گفتگو فرمائی ہے۔ اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے، اب اندازہ کیے کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ کہ ایک لمحہ حضور کا محفوظ کیا جا رہا ہے، ابھی بچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کلام فرمایا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سب سے پہلے حضور نے یہ کلام فرمایا۔ وہ کہتے ہیں ولد مختونا، اور ختنہ کیے ہوئے ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے، ختنہ کیا ہوا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور روایتوں میں آتا ہے ولد مسرورا، جب آئے حضور مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لے جائے، مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہاں بنگلور میں بچے مسکراتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں یا روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں؟ ساری دنیا میں بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے تشریف لائے، ولد مسرورا۔ اور کہتے ہیں مقطوع السرہ، ولد مقطوع السرہ، یہ جو ناف ہے کہتے ہیں کہ وہ کٹی ہوئی تھی، وہ پیدا ہونے کے بعد میں بچوں کی ناف کاٹی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ ناف کٹی ہوئے ہونے کی حالت میں پیدا ہوئی۔ اور حضرت حلیمہ فرماتے ہیں یحب التیمنا، کہتے ہیں کہ حضور کو پیدا ہونے کے بعد سے میں غور کرتی تھی کہ سیدھے جانب کو، دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے اور اس سے محبت فرماتے تھے، لہذا حضرت حلیمہ کی خود روایت ہے، حضرت حلیمہ کی روایت ہے دودھ پلانے والی، کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بائیں پستان سے دودھ پیا ہی نہیں، یحب التیمنا۔ کہتے جب بچہ پیدا ہوا حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے پیدا ہوتے، اب غور کیجئے کہ وہ کفر کا زمانہ تھا، ابھی حضور کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت آمینہ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے یہ دعا کی، اعوذک باللہ الواحد الاحد الصمد، کہتے ہیں کہ من شر حاسد اذا حسد، میں نے یہ دعا کی اے اللہ اس بچے کو ہر حسد کرنے والے کے شر سے محفوظ فرمائیے۔ اور اس وقت کے رواج کے مطابق دودھ پلانے کا جو رواج تھا وہ دیہاتوں میں بچوں کو بھیجا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا بہت پاک و صاف ہوتی تھی، اور وہاں کی غذا میں کوئی ملاوٹ نہیں اور زبان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے دیہاتوں میں بچوں کو بیچ کر دودھ پلایا جاتا تھا، اس وقت کا عرب کا رواج تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ حضرت آمینہ نے بھی دودھ پلایا ہے، اور صوبیہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی تھی اس نے بھی دودھ پلایا، اور حضرت حلیمہ تو رضائی ماں ہیں، انہوں نے بھی انہوں نے ہی زیادہ دودھ پلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیہاتوں سے عورتیں آئی، آ کر کے بچوں کو انہوں نے دیکھا کہ فلاں بچے کو لے گی، فلاں عورت نے فلاں بچے کو لیا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، آ کر بچے کو دیکھتی، بچے کو دیکھنے کے بعد کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ پہلے سے اجرت تو طے نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ جس بچے کو ہم دودھ پلا رہے ہیں اس کا باپ کچھ نہ کچھ تو دے گا، کچھ نہ کچھ اکرام کرے گا، جوڑا دے گا، کچھ رقم دے گا،
کچھ ہدیہ دے گا، تحفہ دے گا، امید ہوتی ہے اس کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے. اور جو عبد المطلب تھے وہ تھے تو مکے کے سردار لیکن غریب تھے، جو کچھ آتا تھا وہ مہمانوں پر لٹا دیتے تھے، حاجیوں پر خرچ کر دیتے، ان کو کھلاتے اور پھر جو کچھ ہوتا وہ ختم ہو جاتا. یہ صورتحال تھی. لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ نے حلیمہ کے دل کو مجبور کیا کہ تم اس بچے کو لو. یہ بچہ بہت شان والا بچہ ہے، بہت شان والا بچہ ہے. اس کے بعد وہ بچے کو دیکھنے اپنے شوہر سے اس نے مشورہ کیا کہ مجھے تو کوئی بچہ نہیں ملا، یہ یتیم بچہ اسی کو لے لیتے ہیں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے کر چلے جائیں گے. تو اس بچے کو انہوں نے لیا اور لینے کے لیے جب گئی تو دیکھتی ہیں کہ انوارات کی بارش ہے. یہ ایک سبز ریشمی یہ چادر ہے، اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور چہرے پر مسکراہٹ ہے اور چہرے پر انوارات کی بارش ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا، حضرت حلیمہ کی روایت نقل کرتی ہے، ما کننا نحتاج الی السراج من یومنا اخذنا، کہ جب سے ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے ہمیں دیا کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، لائٹ کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. جہاں بچے کو لٹا دیا پورا گھر روشن ہو جاتا تھا. اللہ، اتنا چہرہ نورانی تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انوارات کی بارش تھی. اللہ، اسی کو کسی نے کہا، دیا کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیا کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. اس کے بعد جو ہے وہ لینے کے لیے گئے تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام حلیمہ ہے. کس قبیلے کی ہو؟ کہا بنو سعد. تو اس کے بعد عبد المطلب نے کہا، اسم کی حلیمہ و قبیلت کی سعد وابنی محمدہ، کہ تیرا نام حلیمہ حلم سے ہے، تو بردبار ہے، اور تیرا قبیلہ بنو سعد ہے، سعادت خوش بختی سے ہے، اور میرا بیٹا بھی کچھ کم نہیں ہے، میرے بیٹے کی شان دو عالم میں بلند ہونے والی ہے. دیکھ کر لینا، سمجھ کر ہاتھ لگانا، میرے بیٹے کی شان بہت بلند ہونے والی ہے، یہ عبد المطلب نے کہا. اس کے بعد اس کے آگے اور سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. وقت مکمل ہو گیا، پھر انشاءاللہ ترتیب وار آپ حضرات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اور معتبر کتابوں کے حوالے سے سنانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.